اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے زندہ کلام میں سے امثال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 31ویں آیت، اور پھر دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ پر اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا بھرے گا، اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے اور اسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ 1 بیل کے بدلے 5 بیل اور 1 بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں بھرے۔ اگر چور سین مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں۔ اگر سورج نکل چکے تو اس کا خون جرم ہوگا، بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا۔ اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چوری کے لیے بیچا جائے۔ اگر چوری کے مال اس کے پاس جیتا ملے، خواہ وہ بیل ہو یا گدھا یا بھیڑ، تو وہ اس کا دونا بھر دے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے تھوڑی دیر کے لیے جو میں آپ کے ساتھ کلام مقدس میں سے بات بانٹنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے سیکنگ کمپنسیشن، ہرجانہ وصول کریں۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ٹیکنگ بیک واٹ دی انیمی ہیز اسٹولن، یعنی جو کچھ ابلیس نے ہمارا چوری کر لیا ہے اسے ہم کیسے واپس لے سکتے ہیں۔ اور پھر پچھلے سال جب ہماری 16 اسمبلی تھی اور اینڈ آف دی 16 اسمبلی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پے ڈے کے تعلق سے۔ پے ڈے یعنی تنخواہ کا دن، جب آپ کچھ کرتے ہیں تو پھر اس کا آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اس کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے ایوز وی نیڈ ٹو ایکسپیکٹ سم تھنگ، ریوارڈ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیکنگ کمپنسیشن، یعنی ہرجانہ وصول کرنا۔ اور کمپنسیشن کے لیے جو کمپنسیشن کا جو ورڈ، جس کا انگلش ورڈ ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ہے ریوارڈ ٹو سم ون ان ریکگنیشن آف لاس، سفرنگ، انجری اور ڈیتھ۔ کہ اگر کسی شخص کا کوئی نقصان ہوتا ہے جو کہ نقصان کی صورت میں کسی چیز کا مالی نقصان یا مادی نقصان یا کسی بھی طریقے سے، یا دکھ اس کے اوپر کوئی آتا ہے، کوئی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، یا اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے، انجری ہوتی ہے، یا کسی کی ڈیتھ اس حادثے کے وسیلے سے ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی ہم نے جو کلام مقدس میں سے 2 حوالہ جات پڑھے ہیں، یہاں پر بھی بالکل یہی بات بیان کی گئی ہے کہ وی کین کلیم کمپنسیشن۔ اور آپ جو یورپ میں لوگ رہنے والے ہیں اس کمپنسیشن کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ I don't need to give you explanation کہ کمپنسیشن کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آج اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو کلام مقدس بھی ہمیں یہی بات بتاتا ہے کہ جس طرح دنیاوی چیزوں کے لیے ہم کمپنسیشن کو اپلائی کرتے ہیں، وہ کمپنسیشن جو ہے وہ ہمارا حق بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب روحانی پرنسپلز میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، روحانی اصولوں کے تحت ہم اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، تو جب روحانی طور پر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی لاس ہو جاتا ہے، یا کوئی روحانی طور پر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، یا ہم انجر ہو جاتے ہیں، یا ہم روحانی طور پر جب مر جاتے ہیں، تو اس کے عوض میں جو نقصان پہنچانے والا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ ہمارا نقصان پہنچانے والا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، تو ہم اس سے کمپنسیشن حاصل کر سکتے ہیں، اس سے دعویٰ کر سکتے ہیں اس سارے ہرجانے کا، اس ساری تباہی اور بربادی کا، اس سارے کیوس کا جو اس نے کریٹ کیا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس چور ہے، اور چور کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے مار ڈالنا، ہلاک کرنا اور چوری کرنا۔ اور ابلیس نے ہماری زندگیوں میں سے اپنے اس منصوبے کو، اس پلان کو کامیاب کیا، اس نے اس وقت کامیاب ہوا ہے۔ اس نے ہماری زندگیوں میں سے، خاندانوں میں سے سکون، اطمینان، تسلی اور ہر طرح کی جو برکتیں ہیں وہ ہماری زندگیوں میں سے چوری کر لی ہیں۔ تو آج میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر قناعت نہ کریں، بلکہ آج اس کمپنسیشن کو چاہیں
کیونکہ ہم دنیاوی طور پر جتنے بھی ہم انسان ہیں یہاں پر دنیا میں رہتے ہیں, وی آر ناٹ پرفیکٹ, none of us is perfect. ہم میں سے کچھ نہ کچھ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھا رہے ہیں. تو آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس ظلم کو دیکھ کر برداشت نہ کرتے رہیں, بلکہ اس کے لیے کمپنسیشن کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اور کمپنسیشن اسی وقت آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کو نقصان کرنے والی پارٹی جو ہے وہ پکڑی جائے. ایسا ہی ہے نا, اگر وہ نقصان کر کے یا آپ کی گاڑی کو مار کے یا آپ کا کچھ بھی نقصان کر کے بھاگ جائے تو then you can't get anything. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ابلیس چور ہے اور وہ کلوری کی صلیب کے اوپر پکڑا گیا ہے, اس کو گردن سے دبوچ لیا گیا ہے, اب وہ بھاگ نہیں سکتا. اور اب ابلیس جو ہے وہ پروف سمیت پکڑا گیا ہے, اور پروف کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح کے پاس ہے. اور ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ ابلیس نے ہماری زندگیوں میں سے کیا کچھ چرا لیا ہے, اور جو کچھ اس نے چرایا ہے اس کے لیے ہم ابلیس سے کمپنسیشن کو حاصل کر سکتے ہیں. I don't know کہ آپ کی زندگیوں میں سے خدا ابلیس نے کیا چرایا ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کی زندگی میں سے ابلیس نے کچھ نہ کچھ نہ چرایا ہو. شاید ابلیس نے ہماری زندگیوں میں سے پاکیزگی کو چرا لیا ہو, شاید اس نے ہماری زندگیوں میں سے ہمارا جو پہلی سی خدا کے ساتھ محبت تھی اس کو چرا لیا ہے. شاید اس نے ہماری اولاد کو چوری کر لیا ہے ہم سے, کہ وہ باغی ہو چکی ہے, وہ لاپرواہ ہو چکی ہے, وہ خدا سے کوسوں دور جا چکی ہے. شاید ہماری نوکری اس نے چرا لی ہے, وہ پروفیشن جس سے ہم خدا کو جلال دینا چاہتے تھے. شاید اس نے ہمارے خاندان کو چوری کر لیا ہے. شاید اس نے ہماری زندگیوں میں سے موجود جو خدا ہمارے لیے خداوند کے لیے جوش اور ولولہ تھا, جو ایکسائٹمنٹ تھی, اس کو شاید اس نے چوری کر لیا ہے. شاید ہماری زندگیوں میں سے دیانتداری جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے. شاید ہماری خداوند کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے. شاید ہماری دعائیہ زندگی چوری ہو چکی ہے, اور بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا چوری کیا ہوا ہے. جب تک آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے اس وقت تک آپ کبھی بھی کمپنسیشن جو ہے وہ اپلائی نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کا نقصان کوئی ہوا ہی نہیں تو پھر آپ کو کس چیز کی کمپنسیشن چاہیے؟ کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے. لیکن اگر آپ جانتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں جو کہ چوری ہوئی ہیں, جو آپ سے دور ہوئی ہیں, جو آپ سے چھن گئی ہیں, یا جو آپ سے چوری کی گئی ہیں, تو آپ ان کی نشاندہی کر کے اس کے لیے کمپنسیشن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. شاید آپ کی زندگی میں موجود خدا کے معجزات جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں سے چوری ہو گئے ہیں. شاید آپ کی خوشی, تسلی, اطمینان, آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں سے چوری ہو گیا ہے, اور آپ ایک بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں. شاید آپ کی روحانی ترقی جو ہے وہ اسٹیگنیشن کا شکار ہو گئی ہے, اور وہ ابلیس چوری کر چکا ہے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. شاید آپ کی ترقی جو ہے, روحانی ترقی جو ہے وہ رک گئی ہے. شاید آپ کی کامیابی جو ہے وہ تنزلی کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. شاید آپ کا روپیہ پیسہ چوری ہو چکا ہے. شاید آپ کی صحت آپ کی چوری ہو چکی ہے. شاید آپ کی جو خداوند کے ساتھ محبت اور جو خدا باپ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے, باپ اور بیٹے کا, باپ اور بیٹی کا, شاید وہ رشتہ جو ہے وہ چوری ہو چکا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, آج خدا کا کلام مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم قناعت نہ کریں. ڈونٹ بی سیٹسفائیڈ. جو کچھ آپ کا ابلیس نے چوری کر لیا ہے, آج اس سے آپ 100% کمپنسیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اینڈ ہی ہیز ٹو کمپنسیٹ. ہی ہیز ٹو کمپنسیٹ بیکاز وی آر ان ایگریمنٹ ود آور گاڈ. کیونکہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے, اور کانٹریکٹ جو ہے وہ دنیاوی کانٹریکٹ نہیں ہے بلکہ یہ اسپرچول کانٹریکٹ ہے. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی ابلیس کو اجازت نہ دیں کہ وہ ہماری زندگیوں اور ہمارے خاندانوں میں تباہی اور بربادی میں کو لانے میں کامیاب ہو. اور آپ سب جانتے ہیں یوئیل کی کتاب میں, اور وہاں پر لکھا ہے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گول نے چٹ کیا تھا اسے دوسرا گول کھا گیا, اور جو دوسرے سے بچا اسے تیسرا گول چٹ کر گیا. یعنی سب کچھ ہم جب یوئیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تباہی اور تباہی ہی نظر آتی ہے, نقصان ہی نظر آتا ہے. اور پھر خدا کا خادم یوئیل جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ابھارتا ہے, انہیں انکرج کرتا ہے کہ جو حالات ہیں ان کے اوپر سیٹسفائی نہ کریں بلکہ اٹھ کھڑے ہوں, خدا کے سامنے گریہزاری کریں, مقدس محفل فراہم کریں, خدا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائیں, خدا کے سامنے اپنی سسکیوں کو لے کر آئیں, خدا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو لے کر آئیں.
اور خدا سے کہیں کہ خدا تو ہمارے آنسوؤں کو دیکھ، ہماری سسکیوں کو دیکھ، ہماری آہوں کو دیکھ، اور ہمارے دکھ اور ہمارے کرب کو دیکھ کر رحم فرما۔ تو یاد رکھیں خداوند ہمارا خدا نہایت رحیم و کریم خدا ہے، وہ شفقت اور وفا میں غنی خدا ہے، اور وہ اپنی شفقت اور اپنی رحمت کو اپنے بچوں کے اوپر نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو کچھ ابلیس نے آپ کا نقصان پہنچایا ہے، جو کچھ آپ کو اس نے نقصان دیا ہے، آپ اس کا کمپنسیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل آپ سب جانتے ہیں کہ جب وہ مصر کی غلامی میں سے نکلے تو خدا نے مصریوں کو کہا تھا، خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ نکلنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں سے سونا چاندی نفیس کپڑے ہر جو بہترین چیز ہے تم ان سے ادھار لے لینا۔ ان کو کہنا کہ ہم جائیں گے خدا کی عبادت کریں گے اور واپس آ جائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو یہ سارا سونا چاندی یہ سارے نفیس کپڑے جو ہے وہ ہم آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے مصریوں کے دل جو ہے وہ ان کے عوض نرما دیے، سافٹ کر دیے ان کو، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت سارا مال و دولت لے کر، بہت سارا سونا چاندی لے کر، بہت سارے نفیس کپڑے اور نفیس چیزیں جو ہیں وہ لے کر مصر میں سے نکلے۔ And that was their compensation of their hard work۔ یہ سونا چاندی مال و دولت جو ہے جو وہاں سے وہ لے کر نکلے تھے، وہ ان کا وہ ہر جانا تھا، وہ زبردستی جو ان سے محنت اور مشقت کروائی جا رہی تھی اس کا ہر جانا تھا جو خدا نے انہیں دلایا۔ تو میرے عزیزو، خدا کلام مقدس میں کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو ہر جانا دلوایا، تو کیا آپ جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ کو ہر جانا نہیں دلوائے گا؟ کیا آپ کے لیے خدا اٹھ کھڑا نہیں ہوگا؟ کیا خدا آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں خدا سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ سو اس لیے کنایت نہ کریں اپنے سرکمسٹانسز پر، جو بھی حالات ہیں ان کو خداوند کے سامنے لے آئیں اور اس سے کہیں کہ خداوند تو میرے حالات کو بدل، and he is able to change all your circumstances۔ Can you say amen؟ آپ سب جانتے ہیں لابن کے بارے میں، لابن جو کہ یعقوب کا سسر تھا، کلام مقدس میں لکھا کہ اس نے بار بار اس کی مزدوری بدل دی، بار بار اس نے یعقوب کو دھوکہ دیا۔ پہلی دفعہ اس نے کہا جب چتری بکریاں اور بھیڑیں کم تھی تو اس نے کہا چل ٹھیک ہے، جو بھی چتری اور دھبی بھیڑ بکریوں کے بچے ہوں گے وہ سارے تیرے ہوں گے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بھیڑ بکریوں نے چترے اور دھبے جو بچے ہیں وہ پیدا کرنے شروع کر دیے۔ تو جب دیکھا لابن نے کہ بھیڑوں کے بچے اور بکریوں کے بچے جو چترے اور دھبے ہیں، تو اس نے کہا نہیں اس کو الٹ کر دیتے، اب کے جو ہے جو سادہ جو پلین ایک کلر کے جو بچے ہوں گے نا وہ تیرے ہوں گے، اور جو دھبے اور چترے بچے ہوں گے نا وہ میری ملکیت ہوں گے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بھیڑوں اور بکریوں نے پلین کلر کے بچے جو ہیں وہ دینا شروع کر دیے۔ تو پھر لابن جو ہے وہ اس پر بھی خوش نہیں ہوا، جب سولڈ کلر کے جو بچے پیدا ہونے شروع تو پھر اس نے جب دیکھا تو اس پر بھی اس نے کنایت نہیں کی، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اس کی پھر دوبارہ سے مزدوری جو ہے وہ بدل ڈالی۔ میرے عزیزو، God has the ability to compensate you۔ خدا کے پاس یہ قوت اور قدرت ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں خدا کے لیے یا خدا کی کلیسیا کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنی قوم کے لیے، خدا اس میں آپ کو برکت دینا جانتا ہے اور خدا آپ کو برکت دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یعقوب نے، کلام مقدس میں لکھا کہ جب یعقوب وہاں سے نکلا تو وہ ایک بہت بڑا مالدار ہو کر لوٹا، بہت بڑا مالدار۔ تو میرے عزیزو، that was the compensation of his hard work، جو اس نے اپنے سسر کے لیے کی تھی اور اپنے بچوں کے لیے وہ سخت جان جوکھوں میں ڈال کر محنت اور مشقت کی تھی۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمت نہ ہاریں، خداوند ہمارا خدا وفادار خدا ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کی برکتوں کو لٹنے نہیں دے گا، وہ کبھی بھی آپ کے مال و دولت کو، آپ کی چیزوں کو چوری نہیں ہونے دے گا، بلکہ اگر چوری ہو بھی جائے تو وہ اس کو 100 گنا کمپنسیشن کے ساتھ آپ کو واپس کرے گا۔ اور جو ابھی بھائی نے حوالہ پڑھا امثال 6 باب اس کے 6 باب کی 31ویں آیت میں، وہاں پر لکھا ہے کہ اسے 7 گنا واپس کرنا پڑے گا، 7 فولڈ اسے واپس کرنا پڑے گا، 7 گنا۔ اگر آپ کا 1 روپیہ چوری ہوا ہے تو آپ کو 8 روپے واپس ملیں گے۔
تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی سچویشنز کے اوپر قناعت نہ کریں، بلکہ خدا کو اجازت دیں کہ وہ ہمارے حالات کو بدلے اور وہ ہماری سچویشنز میں انٹرویل کرے، تاکہ ہم اس سب کے اوپر غالب آ سکیں جو ابلیس کرنا ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے، یا جو بھی اس کے نیگیٹو پلانز ہیں یا جو اس کے ارادے ہیں، خدا ان کے اوپر ہمیں قوت اور طاقت بخشے۔ یاد رکھیں، جتنا زیادہ لوگ آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ خدا آپ کو سرفراز کرے گا۔ جتنا زیادہ لوگ آپ کو لوٹنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ خدا آپ کو برکت دے گا۔ جتنا زیادہ لوگ آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے اتنے ہی زیادہ خدا آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے گناہ یا ناکامی کو اپنی کمزوری نہ بنائیں۔ داؤد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ داؤد نے زنا کیا اور قتل کیا، مگر اس کے باوجود خدا نے اسے بدل کر اپنے دل کے موافق شخص بنا دیا۔ ابراہیم اپنی لونڈی کے ساتھ سویا، مگر خدا نے اسے تمام ایمانداروں کا باپ بنا ڈالا۔ یونا خدا سے بھاگا، مگر خدا نے اسے دنیا کا سب سے بہترین مبشر بنا دیا، جس کے وسیلے سے تمام کا تمام شہر جو نینوا ہے وہ توبہ کر کے بچ گیا۔ کیسا زبردست ایونجلسٹ ہوگا وہ، کہ ایک شخص کے وسیلے سے پوری کی پوری قوم جو ہے، پورا کا پورا شہر جو ہے وہ توبہ کر کے خدا کے پاس آ گیا۔ ہارون نے بت بنایا، مگر خود لوگ، اور ہارون نے جب بت بنایا تو لوگ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ بت پرستی میں پڑ گئے، مگر خدا نے اسی شخص ہارون کو بدل کر اسے بنی اسرائیل کا پہلا سردار کاہن بنا ڈالا۔ موسیٰ نے غصہ کی وجہ سے خدا کے 10 احکام کی جو لوہیں تھی وہ توڑ ڈالی، مگر خدا نے اسے دنیا کا سب سے زیادہ حلیم شخص بنا ڈالا۔ پترس نے یسوع کا انکار کیا، مگر خدا نے اسے اسی کلیسیا کا رہنما بنا دیا جس کے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی تھی۔ اسی کلیسیا کا ہیڈ بنا دیا۔ یوحنا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ قہر اور غصے کی وجہ سے گرج کا بیٹا کہلایا، مگر خدا نے اسے بدل کر محبت کا رسول بنا ڈالا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، لیٹ گاڈ ورک، لیٹ گاڈ ڈو اینڈ لیٹ گاڈ فنش واٹ ہی ہیز سٹارٹڈ۔ جو کچھ خدا آپ کی زندگیوں میں کر رہا ہے، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، یا جو اس نے جس کام کا آغاز کیا ہے وہ اسے اختتام تک بھی پہنچائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ آج جس بھی سرکمسٹینسز کا آپ سامنا کر رہے ہیں، جس طرح کے بھی حالات کا آپ سامنا کر رہے ہیں، ان کو خداوند کے پاس لے آئیں۔ یاد رکھیں، ہمارے جو بھی حالات ہوں، جس طرح کا بھی نقصان ابلیس نے ہمارا کیا ہے، اسے اس کا ہرجانہ دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ کسی طرح کے دکھ میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی فکر میں ہیں، تو میرے عزیزو، ان کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے حالات آپ کے اوپر حکومت نہ کریں، بلکہ آپ اپنے حالات کے اوپر کنٹرول کریں، آپ اپنے حالات کے اوپر حکومت کریں، تاکہ آپ اپنے حالات کو ویسے بدل سکیں جیسے آپ بدلنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، شفا، بحالی، تازگی اور خوشحالی کا اور 100% کمپنسیشن کا جو دار و مدار ہے وہ 100% آپ کی تابعداری کے اوپر ہے، 100% تابعداری کے اوپر ہے۔ اگر آپ خدا کے تابعدار ہوں گے تو then you will be able to compensate whatever has been stolen from you۔ جو کچھ آپ سے چوری ہوا ہے اس کو آپ اس کا ہرجانہ لینے کے آپ قابل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ خود ہی غیر تابعدار ہوں گے، اگر آپ خود ہی ابلیس کے ساتھی ہوں گے، تو پھر کیسے آپ کمپنسیشن حاصل کر سکیں گے؟ تھوڑے دن پہلے ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ بہت وائرل ہوئی تھی، ہمارے پاکستانی جو حکمران تھے ان کے بارے میں، کہ جو کتی ہے وہ چوروں کی ساتھی ہو گئی ہے۔ کسی نے سنی، دیکھی تھی وہ ویڈیو؟ نہیں دیکھی؟ وہ تھا ایک سیئنگ ہے کہ محاورہ اس کو کہتے ہیں، محاورہ کہتے ہیں، کہاوت، کیا کہتے ہیں اس کو؟ محاورہ، ہاں جی، کہ کتی جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل گئی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے یہاں پر کہ جو چور کرنے والے ہیں اور جو چوری کو روکنے والے ہیں، جو چوری کو روکنے والے ہیں، وہ دونوں نے آپس میں ملاپ کر لیا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوگا، اگر ہم بھی ابلیس کے ساتھ مل جائیں گے، اگر ہم بھی ابلیس کے کاموں میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر کہاں سے کمپنسیشن لیں گے؟ کس سے لیں گے؟ کس کے خلاف رپورٹ کریں گے؟ کس کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ کسی کے خلاف بھی نہیں۔
تو اس لیے میرے عزیزو 100% کمپنسیشن حاصل کرنا دیٹ از یور رائٹ. سو رائز اپ فار یور کمپنسیشن. اور کمپنسیشن کے حاصل کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو رپورٹ. فرسٹ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کا کچھ چوری ہوا ہے یا نہیں. اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے کہ وہ آپ کو رپورٹ کرنی ہے اس کے بارے میں جو کچھ چوری ہوا ہے یا جو بھی نقصان ہوا ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ ہے if you want to get your compensation then you have to be obedient. You need to follow that instructions یا جو بھی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو ہی آپ کمپنسیشن کو حاصل کر سکیں گے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا 100% دار و مدار آپ کی تابع داری پر ہے. تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا دی تو ان سے کہا کہ جا کر اپنے آپ کو کاہن کو دکھاؤ. خداوند ابھی انہوں نے شفا نہیں پائی تھی. Nothing happened in their bodies. کوئی ڈفرنس نہیں آیا. حالات بالکل ویسے کے ویسے ہی تھے. بدن ان کے ویسے کے ویسے ہی تھے. کچھ بھی نہیں بدلا تھا. لیکن خداوند نے انہیں کہا کہ جا کر اپنے آپ کو کاہن کو دکھاؤ. مطلب یہ تھا کہ جو شریعت جو قانون تمہیں دیا گیا ہے اس پر جا کر عمل کرو. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اگر ہم ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کچھ ہویا نہیں, یہ تو شفا ملی نہیں, تو میں کدی جا کے گوائیاں دواں, میں جا کے کی دساں لوگوں کو. نو. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تابع داری کی حالت میں گئے تاکہ وہ جا کر اپنے آپ کو کاہن کو دکھائیں. انہوں نے خدا کے کلام کے اوپر عمل کیا, خدا کے کلام کا یقین کیا, خدا کے کلام کو مان لیا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ راستے میں ہی جا رہے تھے تو وہ شفا پا گئے, سب کے سب شفا پا گئے. تو میرے عزیزو آپ کی کمپنسیشن کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی اوبیڈینس پر ہے. اگر آپ بھی ان 10 کوڑیوں کی طرح تابع دار ہوں گے تو آپ بھی اپنی وہ ساری کمپنسیشن حاصل کر سکیں گے جس چیز کا بھی نقصان ابلیس آپ کی زندگی میں لے کر آیا ہے. آپ کی تابع داری کی وجہ سے ہی خدا آپ کو آسودہ کر سکتا ہے. اگر آپ تابع دار نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہوں گے. اگر آپ تابع دار نہیں ہیں تو کبھی بھی آپ خدا کی برکت کو حاصل نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کی توقعات نہیں ہیں, اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں. تو اگر کچھ نقصان ہوا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی کمپنسیشن کہاں سے آئے گی؟ کوئی نہیں آئے گی میرے عزیزو. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم تابع دار ہوں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ سارپت کی بیوہ کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا کا خادم اس کے پاس آیا تو جب وہ لکڑیاں چن رہی تھی اپنے گھر سے باہر تو اس نے کہا کہ پلیز میرے لیے پہلے تھوڑی سی روٹی بنا کے میرے لیے لے آ. اس نے کہا بھائی میرے پاس روٹی کوئی نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے, میں اور میرا بیٹا ہم کھائیں گے اور پھر بعد میں مر جائیں گے. They were living in hopelessness. وہ نا امیدی میں زندگی بسر کر رہے تھے, نا امیدی میں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ جو بیوہ ہے یہ پروفٹ کی بیوہ تھی, ایک نبی کی بیوہ تھی, یہ کوئی عام عورت نہیں تھی. وہ خدا کو جانتی تھی, خدا کے خادموں کی عزت کرنا جانتی تھی, خدا کے کلام پر کھڑے ہونا جانتی تھی. وہ خدا کے کلام کو جانتی تھی, اور نہ صرف خدا کے کلام کو جانتی تھی بلکہ خدا کو جانتی تھی. تو میرے عزیزو کلام مقدس میں, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور کی یہ عورت ہوتی ہے اور وہ کسی پادری کی بیوی ہوتی ہے اور کوئی دوسرا پادری اس کے گھر آتا کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے, آج مجھے روٹی کھوا دو, میں آج تھوڑے کو روٹی کھانی ہے, تو بڈھی جڑی جتی لا لیندی کہتی چل میں اپنے بچوں کو بھوکا ماردا تے تینوں روٹی دے داں پہلے. بٹ شی واز فیتھفل ود ہر گاڈ. اس نے اپنے خاندان کے بارے میں نہیں دیکھا, اس نے اپنی خواہش کے بارے میں نہیں دیکھا, اس نے اپنی ضرورت کے بارے میں نہیں دیکھا, بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ گئی اور جا کر اس نے بنایا جو کچھ اس کے پاس تھا اور وہ لے کر آ کر خدا کے خادم کے سامنے رکھ دیا, اور خدا کے خادم نے کھا لیا سارا کا سارا, اور کلام مقدس میں لکھا کچھ نہیں بچایا اس نے. وہ کہتی ہوگی اے تے پادری کوئی ہلکا ہی سی کرے, ان تے بڑی بھوک لگی, سارا کچھ کھا گیا, ہمارا لیے ہمارا بھی نہیں سوچا اس نے کہ چلو آدھا میں کھا لیتا ہوں آدھا آپ کو دے دیتا ہوں. نو, اس عورت نے تابع داری کی. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہ تو اس کے گھر سے تیل ختم ہوا اور نہ ہی اس کے گھر سے آٹا ختم ہوا. اور کسی کو معلوم ہے کتنا آٹا اور کتنا تیل تھا اس کے گھر میں؟
ہاں جی تھوڑا سا نہیں, اس کو ملا کتنا, کمپنسیشن اس کو کتنی ملی, 100 فولڈ تھا, 100 فولڈ. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ قرض دار جو ہیں وہ میرے بچوں کو بھی بیچ دیں گے. تو کلام مقدس میں لکھا کہ اس نے کہا کہ جتنے بھی تیرے آس پڑوس کے پڑوسی ہیں سب سے برتن, جتنے بھی برتن تو مانگ سکتی ہیں مانگ لے. اور کلام مقدس میں لکھا کہ اس نے سارے برتن مانگ لیے اور سب کو بھر لیا, اور پھر اس کو بیچ کر اس نے اپنا سارا کا سارا قرض ادا کیا. اور اس کے عوض نہ صرف قرض ادا کیا بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک قحط رہا اس وقت تک اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں آئی, اس کے پاس کثرت سے ملا. تو میرے عزیزو, خدا جو ہے وہ آپ کے ہر طرح کے لاس کے لیے آپ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہے, اور وہ کمپنسیٹ آپ کو کر سکتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم ابلیس کو اجازت نہ دیں کہ وہ اپنے کارستانیوں کے ذریعے سے, اپنے کاموں کے ذریعے سے ہمیں گیہوں کی طرح پھٹکے اور ہماری زندگیوں میں اپنے ہر اس مقصد میں اور اپنے ہر اس منصوبے میں کامیاب ہو جس کے لیے وہ ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے. یاد رکھیں, ہماری جو دکھ ہیں, ہمارے جو تکلیفیں ہیں, ہماری جو بیماریاں ہیں, جو ہماری مشکلات ہیں, وہ ہمیں خدا کے زیادہ قریب لانے کا سبب بنتی ہیں. آپ سب جانتے ہیں نعمان کوڑی کے بارے میں کہ نعمان کوڑی جو ہے وہ ایک غیر قوم کا شخص کا, غیر قوم کا تھا, لیکن جب اس کی بیماری جو ہے اسے خداوند کے پاس لے آئی, اس نے خداوند کو اپنا آقا, اپنا مالک اور اپنا منجی قبول کر لیا. آپ سٹیفنس کو جانتے ہیں کہ جب اسے سنسار کیا گیا تو اس کا یہ دکھ, اس کی یہ تکلیف, اس کی یہ جو موت ہے وہ اسے خدا کے تخت کے سامنے لے گئی, اور اس نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں. اس نے فلیش میں, بدن میں رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھے ہوئے دیکھا. آپ سب جانتے ہیں ایوب کے بارے میں, اور ایوب اپنے دکھوں کے بعد کہتا ہے کہ پہلے میں نے خدا کے بارے میں صرف سنا تھا, لیکن اب میری آنکھیں اسے روبرو دیکھتی ہیں. میری آنکھیں اسے روبرو, روبرو کا مطلب ہے فیس ٹو فیس. That is the compensation of his suffering. اس کے دکھ کی وہ کمپنسیشن ہے جو اس نے وصول کی. تو میرے عزیزو, خدا آپ کو بھی کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں الیشا کے بارے میں کہ الیشا he was a prophet and he was died because of the sickness. وہ بیماری کی وجہ سے مرا تھا, اور کلام مقدس میں نبی ہو کر بیماری کی وجہ سے, لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ایک مردے کو اس کی ہڈیوں کے اوپر پھینک دیا گیا تو اس کی ہڈیوں کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ زور تھا کہ اس نے اس مردے کے بدن میں جان ڈال دی. تو میرے عزیزو, خدا وہی پاک روح کی ریزوریکٹڈ پاور جو ہے وہ آپ کے روح, بدن اور جان میں بھی ڈال سکتا ہے, تاکہ خدا آپ کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرے, تاکہ خدا آپ کے وسیلے سے معجزات کرے, تاکہ خدا آپ کے وسیلے سے بیماروں کو شفا دے, تاکہ خدا آپ کے وسیلے سے مردوں کو زندہ کرے, کیونکہ ہی کین ڈو اٹ. کیونکہ یاد رکھیں, یہ سارے کام ہم نے نہیں کرنے ہیں, بلکہ ہم نے اجازت دینی ہے خدا کو, تاکہ خدا ہم میں رہ کر وہ یہ سارے کام کرے. کرنے والا خدا ہے. We are just a tool in his hands. That's it. Not more than that. تو اس لیے اگر خدا ہمارے وسیلے سے یہ کام کرتا ہے تو ہم ان چیزوں کے اوپر فخر نہ کریں, اپنی شفا کی نعمت کے اوپر فخر نہ کریں, اپنی غیر زبانوں کی نعمت کے اوپر فخر نہ کریں. اگر ہمیں خدا نے معجزات کی شفا کی نعمت دی ہے تو اس کے اوپر فخر نہ کریں, because we are not doing all these things. یہ خدا ہے جو ہم میں رہ کر رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا کو اجازت دے کہ وہ آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ کرے جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے. آپ پالوس کے بارے میں جانتے ہیں کہ پالوس کے بارے میں لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا نے میرے جسم میں ایک کانٹا چبھویا ہے, جس کی وجہ سے کلام مقدس میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے 3 دفعہ دعا بھی کی ہے, 3 دفعہ کہا بھی ہے خدا سے کہ اس کانٹے کو میرے بدن سے نکال, لیکن خدا نے اسے ہر دفعہ یہی کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. تو میرے عزیزو, جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, مشکل حالات میں ہوتے ہیں, جب ہم کسی چیز کا نقصان اٹھاتے ہیں, تو پھر خدا جو ہے وہ ہمارا مخالف نہیں بلکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, تاکہ ہم وہ ابلیس سے وہ سب کچھ کمپنسیٹ کر سکیں جس کا نقصان اس نے ہمیں پہنچایا ہے. آپ سب جانتے ہیں جو 40 برس سے ہیکل کے باہر بیٹھا بھیک مانگتا تھا,
مفلوج آدمی تھا، مفلوج. اور پترس اور یوحنا جب ہیکل میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تمہیں دیے دیتے ہیں. کبھی کس نے سوچا ہے کتنی دفعہ اس نے یسوع مسیح کو ہیکل میں آتے جاتے دیکھا ہوگا؟ بے شمار دفعہ، کیونکہ 7 times already is mentioned in the Bible کہ یسوع جو ہے وہ ہیکل میں گیا 7 دفعہ، لیکن اس سے زیادہ دفعہ بھی وہ گیا ہوگا. اور بعض دفعہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ چھپ کر گیا ہیکل میں، چھپ کر وہ لوگوں کو ظاہر کیے بغیر وہ ہیکل میں جاتا تھا. ٹھیک ہے، جب بھی یسوع وہاں سے گزرتا ہوگا اور کلام مقدس میں لکھا کہ یہ ہیکل کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا. تو کیا خیال ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یسوع اس بیمار کو دیکھ کے اس کے پاس سے آنکھیں اور کان بند کر کے آرام سے گزر جاتا ہوگا؟ اور یقینی طور پر اس بھکاری نے یسوع سے بھی بھیک مانگی ہوگی، ہاں نا؟ یسوع کے بارے میں اس نے معجزات کو سنا ہوگا تو اس نے یسوع کے معجزات کے بارے میں بھی سنا ہوگا، اور شاید اس نے کبھی کہا بھی ہو یا نہ کہا ہو کہ تو مجھے شفا دے دے، یا شاید وہ اپنے حالات کے اوپر سیٹسفائیڈ ہو کر بیٹھ گیا ہو کہ بس میں تو مفلوج ہوں تو میں تو بس ایسا ہی رہوں گا، اور جنم سے ہوں اور جنم تک مردے تک دم تک میں ایسا ہی رہوں گا. یسوع اس کو شفا نہیں دے پایا. کیا یہ یسوع کی کمی تھی یا اس شخص کی کمی تھی؟ اس آدمی کی کمی تھی، کیونکہ he was satisfied with his circumstances. وہ اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر چکا تھا. تو میرے عزیزو، جب ہم اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں تو then we doesn't qualify for the compensation. پھر ہم کمپنسیشن کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع سے اس نے شفا نہیں مانگی، اور جب پترس اور یوحنا جب آئے ہیں تو اس وقت بھی اس نے شفا نہیں مانگی ہے. He didn't ask for healing. He asked money. اس نے دنیاوی چیز کو مانگا تھا، لیکن دنیاوی چیز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو روحانی چیز بھی دی. تو میرے عزیزو، آپ جس طرح کے بھی حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ask for the compensation. اس نے پیسوں کے ساتھ ساتھ اپنی بدنی شفا کو بھی کمپنسیشن کے طور پر پایا. تو میرے عزیزو، آج خدا آپ کے لیے بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے سرکمسٹانسز کو سمجھے. پہلے کیا آپ اپنی چیزوں کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ خدا اس قابل ہے کہ وہ آپ کے دکھوں، آپ کی تکلیفوں، آپ کی بیماریوں، آپ کی پریشانیوں اور جو بھی ابلیس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اس کا 100 فولڈ آپ کو ریٹرن کرے؟ اگر آپ میرے عزیزو چاہیں گے تو خدا آپ کو کمپنسیشن دے گا. اگر آپ نہیں چاہیں گے تو خدا کبھی بھی آپ کو زبردستی کمپنسیشن نہیں پہنچائے گا یا دلوائے گا. آپ کا جو ہر جانا ہوا ہے وہ خدا کبھی بھی زبردستی آپ کو نہیں دلوائے گا، جب تک کہ آپ خود اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ خود ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ خود ڈیئر نہیں کریں گے، خود جرت نہیں کریں گے ان تمام چیزوں کا نقصان پانے کے لیے جو آپ کا نقصان ہوا ہے. یاد رکھیں، دکھوں اور تکلیفوں کا زندگی میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر ان کو قبول کر کے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لینا، ان کے ساتھ ایسے ہی حالات کو کر لینا کہ بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے سو ہوتا رہے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. آپ سب جانتے ہیں شونیمی عورت کے بارے میں کہ جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے رونا دھونا نہیں شروع کر دیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کے بغیر مانگے اس کو ملا تھا. She didn't pray for a son. اس نے خدا کے خادم سے، خدا کے نبی سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے لیے بیٹا دو، میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھے بیٹا دے، نہیں، بلکہ اس نے خدا کے خادم کے لیے کچھ کرنا چاہا. کلام مقدس میں لکھا کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کوئی مرد خدا شخص ہے، یہ کوئی خدا کا اچھا خادم ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی کوٹھڑی کے اوپر اس کے لیے، اپنی دیوار کے اوپر اس کے لیے کوٹھڑی بنا دیں، تاکہ جب کبھی وہ ہمارے شہر میں آئے تو اسے لوگوں کے گھر گھر نہ جانا پڑے، بلکہ وہ ایک ہی جگہ پر قیام کرے، وہیں پر وہ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے اور وہیں سے وہ سارے لوگوں کی کمیونٹی کی خدمت بھی کرے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے شوہر نے اس کی بات کو مان لیا
اور پھر جب جہازی نے اس کے نوکر نے دیکھا، جہازی کو جب پوچھا کہ ہم اس کے لیے کیا کریں، اس فیملی کے لیے، اس نے کہا کہ اس فیملی کے پاس تو سب کچھ ہے، مال و دولت، ہر چیز کی فراوانی ہے، تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں ایک چیز کی کمی ہے کہ یہ مال و دولت تو ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے انہوں نے خود سے ڈیسائیڈ کیا کہ we need to pray for them، کہ ہاں خدا انہیں اولاد جیسی نعمت دے۔ They didn't ask، وہ پریئر میٹنگ میں نہیں آئی کہ ہمارے لیے آپ دعا کرو، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ God will compensate you، جو کچھ ابلیس نے آپ کا چوری کر لیا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے اس خاندان کو بیٹے جیسی نعمت دی، اور جب دی اور وہ بیٹا بڑا ہو گیا اور ایک دن وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں کام کر رہا تھا، تو کلام مقدس میں لکھا اس کے سن سٹروک ہو گیا، اس کے سر میں درد ہونا شروع ہوگی اور وہ فوت ہو گیا۔ جب اس کے باپ نے اس کو گھر بھیج دیا تو وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو ماں جو تھی اس نے رونا دھونا نہیں شروع کیا کہ میرا پتر مار گیا، نہیں، کلام مقدس میں لکھا اس نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا، بلکہ اس نے شوہر کو پیغام بھیجا کہ ایک گدھا اور اس کے ساتھ 2 ملازم جو ہیں وہ جلدی جلدی میرے پاس بھیج دے، میں نے خدا کے خادم کو ملنے جانا۔ اس نے کہا نہ آج کوئی چاند ہے، نہ کوئی نیا چاند ہے، نہ کوئی عید ہے، نہ کوئی اسپیشل ڈے ہے، تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا۔ اس نے اس بیٹے کی موت کے اوپر کنایت نہیں کی، بلکہ وہ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا کے خادم کے پاس گئی اور جا کر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے پیروں کو اس نے پکڑ لیا اور وہ روئی، اور جہازی کو خدا کا خادم کہتا ہے کہ اس کو رہنے دے، اس کو نہ ہٹا، کیونکہ یہ دکھ میں ہے اور اس کا دکھ جو ہے خدا نے مجھ سے چھپایا۔ کلام مقدس میں لکھا خدا اس وقت تک دنیا میں کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنے راست باز بندوں اور بندیوں پر ظاہر نہ کر لے، لیکن الیشا کہتا ہے کہ اس کا یہ دکھ جو ہے خدا نے مجھ پر نہیں ظاہر کیا، مجھ سے چھپایا ہے۔ تو اس نے اپنے نوکر کو بھیج دیا، تو جا اور جا کے اس کو شفا دے، اس کو ٹھیک کر لے۔ اس نے اپنی لاٹھی بھی اس کو دے دی، لاٹھی جو ہے وہ سمبل آف اتھارٹی تھا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بیٹا نہیں جاگا، وہ نہیں ٹھیک ہوا۔ اگر وہ میری جگہ پر ہوتی تو وہ کہتے چل ٹھیک ہے، وہ پادری دا اسسٹنٹ آ گیا نا، بس ٹھیک ہے، ایک دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، میں نال تر جانی گھر۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا کہ نہیں، وہ نہیں گئی۔ اس نے اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ خود اس کے ساتھ نہیں گیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، when you go for compensation, don't go for just 1% or 2%, go for 100%، کہ خدا آپ کو 100% کمپنسیشن جو ہے وہ ریٹرن کرے، وہ آپ کو کمپنسیٹ کرے۔ کیونکہ کلام مقدس میں سے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ابلیس ثبوت سمیت پکڑا جائے تو اسے 7 گنا دینا پڑے گا، جو اس کا آپ کا نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ 7 گنا اور اس کو دینا پڑے گا۔ اور لکھا ہے اگر ایک بھیڑ کے بدلے 7 بھیڑیں دینی پڑیں گی، 7 گنا اس سے مانگے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، کمپنسیشن حاصل کرنا جو ہے یہ آپ کا حق ہے۔ اور یہاں پر ایک سٹک پڑی ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں یعقوب کے بارے میں بھی، کہ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ اپنی چھڑی آسا جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور یہ جو کوئی اگر مجھے پاس آن کر دے تو اچھا ہوگا۔ تو وہ جو ہے یہ جو آسا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی کلام مقدس میں۔ جو آسا ہے اس کے اوپر جو بھی خدا ان کی زندگیوں میں کوئی بڑا کام کرتا تھا تو وہ اس کے اوپر کندہ کرتے تھے، وہ اس کے اوپر لکھتے تھے۔ جیسے کہ اگر خدا نے ایک شخص کی زندگی میں ایک معجزہ کیا ہے تو اس کو ڈیٹ کے ساتھ اس کو یہاں پہ کندہ کر دیتے تھے، پھر اس طرح سے یہ سارا کا سارا جو ہے اس طرح سے اوپر سے وہ سارے بڑے بڑے جلالی کام جو خدا ان کی زندگی میں کرتا تھا وہ اس کے اوپر لکھے ہوتے، جس کے ساتھ ساتھ وہ چلتے تھے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یعقوب جب مرا تو کلام مقدس میں لکھا کہ وہ اپنے آسا کا سہارا لے کر مرا تھا، اس کے اوپر لین کر کے اس نے اپنا دم چھوڑ دیا۔ اس نے خدا کے وعدوں کے اوپر، خدا کے جو بڑے بڑے جلالی کام تھے اس کی وفاداری کے اوپر اس نے اپنی جان دی، کہ خدا وفادار ہے اور وہ ہمیشہ اپنی وفاداری کو قائم رکھے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ خدا نے کہ میں تیری نسل کو اور زیادہ بڑھاؤں گا، اور جو ابراہیم کے وعدے وہ تیری نسل کے اندر میں پورا کروں گا۔ تو اس نے جب اپنی زندگی
دی خداوند کے ہاتھوں میں تو اس نے ان سارے وعدوں کے اوپر کنایت کر کے تو کہا کہ خدا تو ان سب باتوں کو، ان سب وعدوں کو پورا کرے گا۔ تو میرے عزیزو، دیٹ واز ہز کمپنسیشن، یہ وہ اس کی کمپنسیشن تھی جس کو وہ چاہتا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آپ بھی جس طرح کے بھی حالات ہوں ان کے اوپر کنایت نہ کریں۔ آپ سارا کے بارے میں جانتے ہیں کہ سارا بانجھ تھی اور خدا نے اسے اسحاق کو سونپا۔ راخل جو ہے وہ بانجھ تھی اور خدا نے اسے عیسو اور یعقوب سے نوازا۔ ہنا بانجھ تھی اور خدا نے اسے سیموئل دیا۔ الشبا بانجھ تھی اور خدا نے اسے یوحنا کے ساتھ برکت دی۔ تو میرے عزیزو، آج جس طرح کی بھی نا امیدی کا آپ سامنا کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی مایوسی کا آپ سامنا کر رہے ہیں، اگر یہ مایوسی اور نا امیدی جو ہے وہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور آپ کو ہر روز کرش کر رہی ہے، دباتی جا رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو سکویز ہر روز ہوتا ہوا اس میں دیکھ رہے ہیں، تو میرے عزیزو، یسوع کو پکارنے کی ضرورت ہے، یسوع کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ہمیں رہائی دے اور ہمیں کمپنسیٹ کرے ان سارے دکھوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور ہر اس لاس سے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، تاکہ خدا کی طرف سے برکت، بحالی، تازگی اور خوشحالی ہماری زندگی میں آئے۔ تو میرے عزیزو، جو بھی آج آپ کی پرابلم ہے، جو بھی ٹربل ہے، جو بھی سچویشن ہے، اس کو خداوند کے پاس لے آئیں، کیونکہ خداوند حالات کو بدلنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور کہیں کہ لارڈ ٹوڈے آئی ایم سیکنگ مائی 100% کمپنسیشن۔ ہاللویہ۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ ہاللویہ۔ خداوند کائنات کے بادشاہ، اسرائیل کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو زوراور خدا ہے، تو قادر مطلق خدا ہے، تو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرے لیے کوئی چیز ناممکن ہے۔ باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اے باپ تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں